سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی توفیق سے ہم سب رمضان المبارک مہینے کے اندر صلاۃ الجمعہ ادا کرنے کے لیے پوتر استھان مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک زباں ہو کر کے الحمدللہ بعدہ درود و سلام نازل ہو بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام، گزشتہ کئی ایک جمعہ سے رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ ابھی ہم سب رمضان کے مہینے کے اندر ہی ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مہینے کی مزید کچھ فضائل اور مسائل، چند فضیلتیں اور مسئلوں کے بارے میں بیان کیا جائے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی اور کیا کیا فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور اس مہینے کے اندر چند مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان مسئلوں کو بھی ہم حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو بڑھاتے ہوئے اس مہینے کے اندر روزہ کو فرض کیا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر اگر ہم سب عمرہ کریں تو حج کی نیکی ملتی ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم روزہ کا اہتمام کریں تو روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا جاتا ہے، جس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، جس دروازہ کا نام ہے باب الریان۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے جو بیان کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ دروازے کا بیان کیا کہ باب الریان یہ روزہ دار کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ، صلاۃ کا ایک دروازہ ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ایک دروازہ ہوگا، جہاد کرنے والوں کے لیے ایک باب الجہاد ایک جنت کا دروازہ ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر ایک آدمی روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، جہاد بھی کرے، حج بھی کرے، تو الگ الگ جو دروازہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، تو ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے روزہ کا رکھنا بھی ضروری ہے اگر وہ صحیح سالم ہے، اگر وہ صحیح سالم ہے، ضرورت پڑتی ہے تو جہاد کرنا بھی ضروری ہے، اگر روپیہ پیسہ ہے تو صدقہ خیرات کرنا بھی ہے۔ تو الگ الگ دروازے کا مطلب کیا ہے؟
اگر وہ نماز کے دروازے سے باب الصلاۃ سے داخل ہو گیا تو دوسرے دروازوں کا کیا ہوگا؟ تو اصل میں یہ اگر ہم احادیث کو پڑھیں، غور کرنے کی کوشش کریں، سمجھیں تو پھر بات بڑا آسان ہے اور اس کا جواب بڑا سہج سرل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے تمام دروازوں کا انتظام ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک دروازے سے اس کی انٹری فری ہو، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ پسند کرے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس دروازے سے داخل ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا نا کہ ایک عورت اگر 4 کام کر لے، 5 وقت نماز پڑھ لے، رمضان مہینے کا روزہ رکھ لیں، شوہر کی اطاعت کر لیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، زنا سے بچا لیں، تو وہ جنت کے 8 دروازہ میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی اگر کوئی نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، روزہ بھی صحیح طریقے سے رکھتا ہے، جہاد بھی اگر وہ کرتا ہے تو اسے ہر ایک دروازے سے انٹری کا موقع ملے گا۔ اب اس کا ارادہ، اس کا من ہے کہ وہ کس دروازے سے داخل ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یا یہ کوئی اعتراض اور آبجیکشن کی بات نہیں ہے کہ حدیث کے اندر ایسا بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات ہوئی تو جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کے لیے باب الریان ایک نردشٹ کر دیا جائے گا، ایک دروازہ کو خاص کر دیا جائے گا، اس دروازے سے روزہ دار داخل ہوگا۔ یہ روزہ دار کی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے۔ اسی طرح یہ روزہ اور اس رمضان کے مہینے میں ہو یا دوسرے دنوں میں ہو، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور خاص طور پر روزے کی حالت میں اگر کرتا ہے، دوسرے دنوں میں کرتا ہے وہ بھی اور خاص طور پر روزے کی حالت میں کرتا ہے، تو یہ قرآن اور یہ روزہ دونوں اللہ کے دربار میں آ کر کے اس بندہ کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ مسند احمد، امام حاکم کی روایت ہیں۔ علامہ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر، صحیح الجامع الصغیر کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 984 اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7329۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے دربار میں آ کر کے قیامت کے دن ایک بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی بندہ صحیح طریقے سے روزہ کا اہتمام کرتا ہے، روزے کی حالت میں یا غیر روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ روزہ اور قرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اس بندے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ روزہ بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا، یشفعان اور دونوں سفارش کریں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یقول الصیام ای ربی، روزہ اللہ کے دربار میں آ کر کے پہنچے گا، اللہ کے دربار میں آ کر کے روزہ کہے گا اے رب، اے میرا پروردگار، اے میرا پالنہار، اے میرا رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرا پروردگار، میں نے اس فلاں بندے کو کھانے سے روکے رکھا، خواہشات نفس سے روکے رکھا، دن میں اس نے کھانا پینا کا استعمال نہیں کیا، دن میں اسے خواہشات نفس کی ضرورت پڑی لیکن میں نے اسے روکے رکھا، فشفعنی فی، اے اللہ، اے میرا پروردگار، تو اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لیں۔ یہ روزہ آ کر کے کہے گا۔
وَيَقُولُ الْقُرْآن، اور قرآن آ کر کے کہے گا اے ربی منعتُهُ عن النوم باللیل، اے میرا پروردگار یہ وہ فلاں بندہ ہے جس بندے کو میں نے رات میں سونے سے روکے رکھا، رات بھر وہ تیری خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا گیا، قرآن کو پڑھتا گیا۔ میں قرآن گواہی دے رہا ہوں، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، لہٰذا تو اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ روزہ بھی آئے گا اللہ کے دربار میں، قرآن بھی آئے گا اللہ کے دربار میں، آ کر کے سفارش کریں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، قرآن آ کر کے کہے گا کہ میں نے اسے رات بھر سونے سے روک کے رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگ کر کے، اس کا دوسری احادیث کو جب یہاں اپلائیں گے تو تمام احادیث کو رکھ کر کے جو مسئلہ نکلے گا وہ کیا ہوگا، رات کو سونا بھی ہے اور پھر اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں مراد ہیں۔ پوری رات جاگ کر کے اپنے آپ کو تکلیف دے کر کے کوئی عبادت کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ مخصوص کچھ راتیں ہیں جیسے شب قدر کی رات ہیں یا رمضان مہینے کے آخری جو 10 دن کے ہیں، یہ کچھ خاص راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر کوئی جاگے پوری رات اللہ کی عبادت کرے تو اس میں پرمیشن ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اپنی بیویوں کو لے کر کے کیا اور رات جاگنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن عام حالات میں پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنا، اگر پوری رات جاگ کر کے کوئی عبادت کرے تو دن میں کام نہیں کر پائے گا وہ صحیح طریقے سے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ رات میں یہ سویا بھی لیکن اے اللہ تجھے بھولا نہیں، بلکہ تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر قرآن کی بھی تلاوت کیا، تو یہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوگا جو اس دنیا کے اندر اللہ کی خاطر روزہ رکھا اور قرآن کی تلاوت کیا۔ یہ روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں جا کر کے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو دوستو، کاش اس فضیلت کو ہم سمجھ جاتے، کاش اس اہمیت کو ہم سمجھ جاتے کہ وہ میدان کا محشر کتنا خطرناک ہوگا کہ ایک آدمی کو اگر وہاں سفارش، کسی چیز کی سفارش مل جائے، کسی آدمی کی سفارش مل جائے، کسی قرآن کی سفارش مل جائے، روزے کی سفارش مل جائے، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کاش انسان سمجھ جائے تو اس عمل کو نہ چھوڑے، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ تو روزے کی یہ فضیلت ہے کہ روزہ اللہ کے دربار میں جا کر کے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اب کیسے کرے گا؟ روزہ تو کوئی انسان نہیں ہے، روزہ کے اندر تو کوئی حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ تو ایک جمادات چیز ہے۔ وہ کیسے کرے گا اللہ کے دربار میں جا کر کے سفارش؟ قرآن کیسے جا کر کے شفاعت کرے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن روزہ دار کے لیے روزہ اور قرآن اللہ کے دربار میں جا کر کے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، یہ بھی روزہ دار کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے ہم روزہ کا اہتمام کریں، روزہ کو نہ چھوڑے، روزہ کو نہ چھوڑے، روزہ کو ترک نہ کرے، کوئی بھی بہانہ دے کر ہو، روزہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کی فضیلت کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف اتنا ہی نہیں، روزے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت جائے گا۔ اگر اس نے اللہ کی خاطر خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے تو خاتمہ بالخیر وہ ہوگا، سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ علامہ البانی کی صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 985، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں روزہ کے ساتھ ساتھ۔ پہلے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اچارن کیا، لا الہ الا اللہ کو پڑھا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر،
یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ سب حدیث جو بیان کیا جاتا ہے نا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ منہ سے اچارن کر لے بس ہو گیا۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اچارن کیا اللہ کی رضا کی خاطر، کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جو تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے۔ اس لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کیا۔ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جس نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کا اچارن کیا، ختم لہ بہا، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اگر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ومن صام ابتغاء وجہ اللہ، جس نے بھی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر روزہ کا اہتمام کیا، روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی خاطر روزہ رکھا، اور اسی میں اگر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دخل الجنت، وہ بھی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور جس نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کیا اور اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کا تقاضا کو پورا کیا، اللہ کی خاطر کا مطلب کیا ہے؟ تقاضا کو پورا کیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جو مطلب اور مقصد ہے اس کو پورا کیا، سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے رمضان کے مہینے کا ایک بھی روزہ رکھا، من صام یومن کا لفظ ہے، جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کی خاطر خالص نیت کے ساتھ، اور اس کا انتقال اگر ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا اور صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ ہماری اور آپ کی کوئی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتے ہیں تو ان فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے دل میں، ہمارے من میں، ہمارے ہردے میں آشا آکانکھا اور امید کی کرن ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ثواب، ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان نیکیوں کو بٹورنے کی کوشش کریں، ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، روزے کی بے شمار فضائل ہے، بے شمار نیکیاں اور ثواب ہے رمضان کے مہینے میں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام نیکیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کو رکھا ہے، یعنی جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ التراویح کو رکھا ہے، جس صلاۃ التراویح کی بڑی فضیلت آئی حدیث کے اندر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2008، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا یعنی صلاۃ التراویح کا اہتمام کیا، تراویح کی نماز کو پڑھا، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، احتسابا اور نیکی کے مقصد سے، دل میں یہ مقصد اور دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نیکی کے ادیش، نیکی کے مقصد سے، نیکی حاصل کرنے کی خاطر۔ غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ، ان تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہاں کبیرہ اگر گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ، استغفار اور دوسرے جو شرائط ہیں، جو کنڈیشن ہے، وہ آپ کو ہم کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، ان تمام کے تمام صغائر کو اللہ تعالیٰ
قیام اللیل کے ذریعے، صلاۃ التراویح کی نماز کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے بہت ساری جگہ سنا ہے حدیث، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2012، صحیح مسلم حدیث نمبر 759، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات صحابہ اکرام کو لے کر کے نماز پڑھائے، دل جمعی کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے نماز ادا کی۔ پہلی رات جب نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دن میں صبح میں جا کر کے لوگوں کے درمیان ایک آلوچنا، لوگوں کے درمیان ایک بات چیت ہونے لگی کہ آج جو نماز ہوئی ہے ہمیں بڑی پسند آئی ہے اور بڑا اچھا لگا ہے نماز ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لمبی قرات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ نماز پڑھا رہے تھے۔ دوسری رات لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، یہاں تو معاملہ الٹا ہے، اگر کہیں لمبی قرات ہو گئی تو وہاں سے تعداد گھٹ جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے، اگر تھوڑی سی 5-10 منٹ قرات اگر کسی کی لمبی ہو گئی ہماری تعداد گھٹنے لگتی ہے، اور ہم خبر لگانے لگتے ہیں کہ اس مسجد میں کون سا امام چھوٹی قرات کر کے نماز پڑھا رہا ہے۔ اور نماز کو جتنا بھی ہائی سپیڈ کے ساتھ سپر فاسٹ ایکسپریس کی طرح پڑھائے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ نماز ہو یا نہ ہو، نیکی ملے یا نہ ملے، بس نماز ہونی چاہیے جس طریقے سے بھی ہو۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کے درمیان پہلی رات نماز پڑھی، اتنا اچھا لگا کہ دوسری رات تعداد بڑھ گئی، سنکھیا بڑھ گئی، دوسری رات نماز پڑھی، تیسری رات تعداد بڑھ گئی، چوتھی رات صحابہ اکرام انتظار کر رہے تھے اب یہ آئیں گے، اب آئیں گے، کب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں اور صحابہ اکرام کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام میرے اوپر تمہاری حاضری مخفی نہیں تھی، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، تم لوگ یہاں کھڑے تھے، مسجد میں حاضر تھے، یہ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ کیوں؟ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُونِي، مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم ادا نہ کر سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کر کے بہت زیادہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں میری امت کے اوپر کوئی کام بھاری نہ ہو جائے، فرض کر دیا جائے تو بھاری ہو جائے، کرنا ہی پڑے گا۔ تم لوگ اتنی تاکید کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، مجھے ڈر لاحق ہے کہ کہیں اس کو فرض نہ قرار دے دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے میں پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، اس حدیث کو یاد رکھیے تھوڑا۔ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھائی، کیوں؟ اس کا کارن اور اس کی وجہ، اس کا سبب ریزن بیان کر دیا کیوں نہیں پڑھائی۔ آگے بڑھیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2013، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان کے مہینے میں، رمضان میں اور دوسرے مہینے میں، باقی 11 مہینوں میں، ما یزید کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی اربعا، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں تم لوگ مت پوچھو، اس کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھو، کتنا خوبصورت انداز میں اور لمبی قرات کر کے پڑھتے تھے، تم لوگ مت پوچھو، اتنی بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پھر 4 پڑھتے تھے، پھر اس کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے تھے، صحابہ اکرام کو لے کر کے پڑھاتے تھے۔ یہاں بھی دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر لوگوں کو الگ الگ منتشر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ کاش یہ سب اگر اکٹھا ہو جاتے، اکٹھیت ہو کر کے نماز پڑھتے، بڑا ہی اچھا ہوتا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب اور تمیم داری 2 صحابی کو 2 جگہ مقرر کرتے ہیں تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے، اور
11 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ صحیح ابن خزیمہ، مصنف ابن ابی شیبہ، ابو یعلا، اس طرح بہت ساری حدیث کی کتاب میں حدیث آئی ہے، اور اس کی سند کے اندر کوئی بھی خرابی نہیں ہے، کوئی بھی علت نہیں ہے، کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ایک دم صاف ستھری اور صحیح حدیث ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے، ابو یعلا کے اندر یہ حدیث آئی ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی، موطا امام مالک کی جو حدیث کی کتاب ہے موطا، اس کتاب کے اندر بھی حدیث آئی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ابی بن کعب اور تمیم داری کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تراویح کی، وہ 11 رکعت ہی تھی۔ کچھ روایتیں آتی ہیں، کچھ روایتیں آتی ہیں 20 رکعت کی، کچھ روایت آتی ہے 23 رکعت کی، کچھ روایت آتی ہے 24 رکعت کی، کچھ روایت آتی ہے 36 رکعت کی، کچھ روایت آتی ہے 40 کی، کچھ روایت آتی ہے 42 کی۔ یہ روایتیں بھی ہیں، لیکن ان تمام کے تمام روایت کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ صحیح بخاری کی جو سب سے اعلیٰ حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور دوسرے مہینے میں نہیں پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی 27ویں رات کو، اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں ڈر لاحق ہوا کہ ہمارا سحری نہ چھوٹ جائے، ہمارا سحری نہ چھوٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قیام اللیل تھا وہی تراویح تھی۔ یہ جو فرق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تراویح الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، تہجد الگ ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام کو خدشہ لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیام اللیل ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی کر کے پڑھائی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھائی صحابہ کرام کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، دوسرے محدثین کرام نے ان حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے باب التراویح کا ادھیائے قائم کیا ہے، تراویح کا بیان، یہ ادھیائے قائم کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے محدثین، تمام کے تمام محدثین یہ باب قائم کرتے ہیں، ادھیائے قائم کرتے ہیں تراویح کے نام سے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اور وہ قیام اللیل کی حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی تراویح کو وہ لوگ قیام اللیل ہی مانتے تھے، تہجد کو وہ قیام اللیل کو تہجد، تہجد کو تراویح مانتے تھے۔ تراویح کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، تراویح کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا۔ جیسے عائشہ کی حدیث سے آپ نے سنا کہ 4 رکعت پڑھتے، خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھو، مطلب 4 رکعت پڑھنے کے بعد آرام کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ سے پڑھتے تھے۔ ہم اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تراویح کی نماز پڑھنے کی۔ اس لیے تراویح کو الگ کہنا، قیام اللیل کو الگ کہنا، تہجد کو الگ کہنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، آخری بات تراویح کے تعلق، بہت ساری باتیں ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتے مختصر وقت میں۔ آخری بات ایک یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز میں، دنیاوی کسی بھی چیز میں آپ دیکھیے گا کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو انسان کوالٹی کو پریفر کرتا ہے، کوالٹی کو ترجیح دیتا ہے کوانٹٹی کے مقابلے میں۔ اور دیکھیں گے کہ کوئی بھی سامان اگر اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ نہیں ہے۔ جس کی کوالٹی اچھی ہے وہ زیادہ سنکھیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ بھرمار آپ کو سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر یا دکان کے اندر کھانے کی چیزیں، کھانے کا سامان ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں عبادت کے معاملے میں بھی کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر دھیان دینا چاہیے۔ ہم نے 100 رکعت پڑھ لیا لیکن اٹھک بیٹھک کیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کوالٹی کو یاد رکھیں کہ ہم 8 ہی رکعت پڑھیں لیکن اس کو اچھی طریقے سے ادا کریں۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد، میں آخر میں پھر یہ بھی کہوں گا کہ میں یہ نہیں تھوپ رہا ہوں، کوئی 20 پڑھ رہا ہے پڑھیں، آپ کی مرضی۔ کچھ روایتیں آتی ہیں، اگرچہ ان روایتوں کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، ہم اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں ان روایت کے بنا پر تو پڑھیے۔ لیکن یہ کہنا کہ 8 پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تہجد ہے، یہ قیام اللیل ہے، اور اس میں یہ ڈاؤٹ فل ہے، 20 پڑھیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ جو زیادہ مضبوط حدیث ہے، جس حدیث کی کتاب کو
उम्मत के तमाम अफराद ने कबूल कर लिया सही बुखारी को। उस हदीस के अंदर आता है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। और दूसरी रिवायत के अंदर जिसके अंदर कमज़ोरी आती है, कुछ ज़ोफ़ है, उसी को आप तरजीह देंगे। आप पढ़ते हैं पढ़िए ना, लेकिन जो 8 पढ़ते हैं उनके ऊपर इख्तिलाफ, उनके ऊपर एतराज़, और उनको आप कहेंगे कि नहीं वो सही नहीं करते हैं, ये सही बात नहीं है। तो बयान करने का मकसद ये है कि रमज़ान के महीने में क़ियामुल लैल भी है, जिसकी बड़ी फ़जीलत आई है। अगरचे ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन बड़ी फ़जीलत इसकी है कि पिछले तमाम के तमाम गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। इसलिए क़ियामुल लैल का भी हमें एहतमाम करना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे ईमान को मज़बूत करना चाहिए कि अगर 15-20 मिनट किसी की क़िरात लंबी हो गई, 5-10 मिनट लंबी हो गई, तो हम बौखला क्यों जाते हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे हम जो नमाज़ पढ़ाते हैं ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुलना में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसमें अगर 5-10 मिनट इधर उधर हो गया तो हमें चेमी गोइयाँ हमारे दरमियान नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, सबका ख्याल करना चाहिए। हाँ, ख्याल करना चाहिए, लेकिन क़ियामुल लैल इसको लंबी क़िरात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं आप बैठ जाइए, खड़े होकर नहीं पढ़ पाते हैं, कमज़ोर हैं, आप बैठ जाइए, ऑप्शन है, बैठ करके आप पढ़िए। अगर बैठ करके नहीं पढ़ पाते हैं आप घर में जा करके अकेला पढ़िए मुख्तसर करके। लेकिन आपके एक आदमी की वजह से क़ियामुल लैल ही को एकदम झटपट करके पढ़ा जाए, कैसे कब रुकू हुआ, कब सजदा हुआ, कब क़ियाम हुआ, पता ही नहीं चला, तो ऐसी नमाज से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? सिर्फ हाज़िरी होगी, अल्लाह के दरबार में आकर के हाज़िरी